اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی قدیم قوم کے قصے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، قوم سمود۔ جی بالکل۔ اور ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام۔ جی بالکل، یہ وہ قوم تھی جو اپنی کاریگری، اپنی طاقت، اس کے نشے میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی تھی اور پھر خالق کو ہی بھلا بیٹھی۔ صحیح۔ تو آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہے، اس کا مواد کہاں سے لیا گیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو قرآن مجید ہے اور پھر اسلامی تاریخی روایات ہے۔ ان میں حضرت صالح، قوم سمود، ان کے واقعات، سب کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اور مقصد کیا ہے اس گفتگو کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس قصے کی جو اہم باتیں ہیں، جو واقعات ہیں، حضرت صالح کی دعوت، قوم کا رد عمل، اور سب سے بڑھ کر جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، روحانی اسباق، ان کو سمجھ سکیں۔ بالکل، وہ اسباق جو آج بھی ظاہر ہے ہمارے لیے اہم ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے تعارف سے۔ کون تھے وہ؟ جی، حضرت صالح قوم سمود کی طرف اللہ کے نبی تھے، اور اہم بات یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ اپنی قوم میں بہت دانا، عقل مند اور معزز مانے جاتے تھے۔ اچھا، یعنی پہلے سے ہی ان کا ایک مقام تھا۔ جی ہاں، بالکل، وہ صاحب رائے تھے، با اثر شخصیت تھے۔ کچھ روایات میں تو انہیں سرداروں میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ ان کا نسب نامہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صالح بن عبید بن آصف۔ یہ سلسلہ چلتا ہے حاضر بن سمود، پھر عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تک۔ یعنی حضرت نوح کی نسل سے۔ اور اس میں سمود اور عاد دونوں کا ذکر آ گیا۔ جی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قوم سمود کا تعلق بھی انہی قدیم اقوام سے تھا جو حضرت نوح کے بعد آباد ہوئیں۔ اور یہ قوم سمود، یہ آباد کہاں تھی؟ ان کا علاقہ کون سا تھا؟ یہ قوم جو کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کے بعد آئی اور شاید انہی کی نسل سے تھی، یہ یمن سے نکل کر حجاز اور شام کے بیچ میں ایک وادی تھی، ہجر، وہاں آباد ہوئی۔ ہجر، یہ وہی علاقہ ہے جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں؟ بالکل وہی، مدینہ کے شمال مغرب میں پڑتا ہے، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ اور ان کی شہرت کی وجہ، وہ پہاڑ تراشنے والی بات؟ جی ہاں، ان کی خاص پہچان، ان کا کمال یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو بڑی مہارت سے تراشتے تھے اور ان میں اپنے لیے بڑے محفوظ، بڑے شاندار گھر بناتے تھے۔ کمال کی انجینئرنگ تھی مطلب؟ بلا شبہ، اور کہتے ہیں کہ یہ فن انہیں قوم عاد سے ہی وراثت میں ملا تھا۔ لیکن یہی فن، یہی طاقت شاید ان کے لیے مسئلہ بن گئی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں نا، یہ ہنر تو تھا اور اس سے انہیں طاقت بھی ملی، خوشحالی بھی آئی، لیکن پھر اسی پر انہیں گھمنڈ ہونے لگا، تکبر آ گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی چیز آگے جا کر ان کی نافرمانی کا سبب بنی۔ یعنی صلاحیت اگر شکر اور عاجزی کے ساتھ نہ ہو تو غرور بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اسی ماحول میں، اسی پس منظر میں حضرت صالح کو نبوت ملی اور انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ بنیادی دعوت کیا تھی؟ پیغام وہی تھا جو ہر نبی کا ہوتا ہے، ازلی ابدی پیغام، اللہ کی وحدانیت، توحید۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور کیا کہا؟ کہا کہ یہ جو بتوں کو پوجتے ہو، اسے چھوڑ دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بڑا واضح پیغام تھا، لیکن قوم تو پہلے ان کی عزت کرتی تھی، پھر ایک دم مخالفت کیوں شروع ہو گئی؟ تبدیلی تب آئی جب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت ان کے باپ دادا کے طریقوں سے ٹکرائی۔ دیکھیں نا، جب تک وہ عام سماجی معاملات میں تھے وہ معزز تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے باپ دادا کے معبود ہیں یہ جھوٹے ہیں، انہیں چھوڑو، تو بس وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی، خاص طور پر سرداروں کی۔ اچھا۔ انہوں نے کہا، صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں پہلے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ یعنی اصل مسئلہ وہی آباء و اجداد کی اندھی تقلید، روایت پرستی۔ جی، اور اپنی روایت پر، اپنے طریقوں پر ایک بیجا فخر، یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ چیز تو آج بھی نظر آتی ہے کئی جگہوں پر۔ بالکل۔ حضرت صالح نے بہت کوشش کی انہیں سمجھانے کی، دلیلیں دیں، یاد دلایا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں یہاں بسایا، وہی دعائیں سنتا ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔
اللہ کی نعمتیں بھی یاد دلائی ہوں گی؟ جی بالکل، نعمتیں یاد دلائیں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، کہا کہ بھئی اصلاح کر لو، توبہ کر لو۔ لیکن قوم ہی مانی، اکثریت مخالفت پر ہی رہی، بلکہ مخالفت اور بڑھ گئی۔ جی، ان کی سرکشی بڑھتی جئی۔ اس کی مزید کیا وجوہات تھیں؟ تکبر تو تھا ہی۔ تکبر تو تھا ہی، پھر سرداروں کا اپنا مفاد تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اثر کم ہو۔ انہوں نے حضرت صالح پر شکوک و شبہات پھیلائیں، انہیں جادوگر کہا۔ اچھا، جی، اور عوام کو بھی بھڑکایا، کہا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ مطالبہ آ گیا نشانی کا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا تکبر، ان کا غمنڈ اس حد تک تھا کہ وہ کہنے لگے، اے صالح، اگر تم سچے رسول ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو سیدھا چیلنج تھا۔ جی، یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج تھا۔ اور اسی کے جواب میں پھر وہ مشہور معجزہ آیا، اونٹنی والا۔ بالکل، اللہ کے حکم سے اور ان کے مطالبے کے عین مطابق ایک چٹان سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایک کھلا معجزہ تھا۔ قرآن اسے ناقۃ اللہ کہتا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی اونٹنی یعنی خاص نشانی۔ جی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ معمولی جانور نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے، نشانی ہے۔ اس اونٹنی کے ساتھ کچھ شرائط بھی تھیں، کوئی ہدایات؟ جی ہاں، حضرت صالح نے بالکل واضح کر دیا تھا، کہا کہ دیکھو، یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور پانی پینے کی باری مقرر ہوگی۔ ایک دن یہ اونٹنی کنویں کا سارا پانی پیے گی۔ سارا پانی؟ جی، ایک دن صرف اونٹنی اور دوسرے دن تم سب لوگ، تمہارے جانور سب پانی پینا۔ اچھا، اور سب سے اہم شرط کیا تھی؟ سب سے اہم تاکید یہ تھی کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، برے ارادے سے چھونا بھی نہیں۔ صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اسے نقصان پہنچایا تو پھر تم پر فوری عذاب آئے گا۔ سخت وارننگ تھی۔ اچھا، کیا اس اونٹنی سے قوم کو کوئی فائدہ بھی تھا یا صرف آزمائش ہی تھی؟ نہیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اس میں فائدہ بھی رکھا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی نا، اس دن وہ اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن بھر جاتے تھے، سب لوگ، ان کے جانور سب سیراب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ تو پھر اللہ کی قدرت کی نشانی بھی تھی، نعمت بھی اور آزمائش بھی۔ بالکل، بے وقت یہ سب کچھ تھی۔ قرآن میں بھی کئی جگہ اس کا ذکر ہے، سورۃ الاعراف، ہود، الحجرہ، الشعراء، الشمس، سب میں اس اونٹنی کا، اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ اتنی واضح نشانی، اتنی سخت تنبیہ اور فائدہ بھی سامنے، اس سب کے باوجود قوم نے آخر وہی کیا جس سے روکا گیا تھا۔ افسوس کی بات ہے، لیکن ہاں ایسا ہی ہوا۔ کچھ وقت تو وہ جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن جو سرکش سردار تھے نا، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی ان پر یوں غالب ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آخرکار انہوں نے مل کر سازش کی۔ قوم کا ایک سب سے بدبخت آدمی تھا کیدار بن سالف، اس کو اکسایا، اس نے کچھ اور ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور جا کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی پچھلے پیروں کی جو بڑی رگیں ہوتی ہیں وہ کاٹ دیں۔ اوہ! اونٹنی وہیں گر کر مر گئی۔ یہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی، اس کی نشانی کی بے حرمتی تھی۔ اور بات یہی نہیں رکی، صرف اونٹنی کو مارنے تک؟ نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ شہر میں 9 ایسے سرکش لوگ یا گروہ تھے جو زمین میں بس فساد ہی مچاتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں، منصوبہ بنایا کہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالح کے اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، انہیں قتل کر دیں گے اور صبح کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا پتا کس نے مارا۔ استغفر اللہ، یعنی نبی کو ہی قتل کرنے کی سازش؟ جی، وہ سمجھتے تھے وہ بچ جائیں گے، ان کی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی تدبیر تو سب سے بہتر ہے، اس نے اپنے نبی کو بچایا ہوگا۔ یقیناً اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اچھا، جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ ہاں، اس کے بعد حضرت صالح نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، اب تم لوگ اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور مزے کر لو۔ صرف 3 دن؟ جی، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو گئی تھی اور ان 3 دنوں میں ان پر عذاب آنے کی نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگیں۔ کیسی نشانیاں؟
روایات کہتی ہیں کہ پہلے دن ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، پیلے ہو گئے، اچھا، دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن بالکل سیاہ کالے ہو گئے۔ یہ تو بڑی واضح علامات تھیں۔ جی، یہ گویا اعلان تھا کہ اب انجام قریب ہے۔ ایک آخری موقع تھا کہ شاید اب بھی توبہ کر لیں، مگر وہ لوگ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اور پھر آخرکار وہ عذاب آ ہی گیا جس کا وعدہ تھا۔ جی، قرآن اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ کس قسم کا عذاب تھا؟ قرآن دو طرح سے بتاتا ہے۔ ایک تو صیحہ کا ذکر ہے، یعنی ایک ہولناک چیخ، ایک زبردست کڑک، غالباً آسمان سے آئی، اتنی شدید تھی کہ اس نے ان کے دل پھاڑ دیے۔ دل پھاڑ دیے؟ جی، اور وہ جہاں تھے وہیں اوندھے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔ دوسرا ذکر ہے رجفہ کا، یعنی ایک شدید زلزلہ۔ زلزلہ بھی؟ جی، جس نے ان کی پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے وہ جو مضبوط گھر تھے نا پہاڑوں میں تراشے ہوئے، جی، وہ بھی انہیں بچا نہ سکے۔ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی بے جان لاشیں بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسا عبرتناک انجام ہے۔ یوں وہ پوری قوم، ان کی طاقت، ان کا ہنر، ان کا تکبر، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے، جی بالکل، اللہ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، انہیں اس عذاب سے پہلے ہی وہاں سے بے حفاظت نکال لیا تھا۔ وہ محفوظ رہے۔ الحمدللہ۔ اور ان کی بستیوں کے نشانات کیا وہ آج بھی باقی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ مدائن صالح کے نام سے وہ کھنڈرات آج بھی سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے العلا میں موجود ہیں۔ وہ پتھروں میں تراشے ہوئے گھر، وہ مقبرے دیکھنے والوں کو یاد دلاتے ہیں کس چیز کی؟ اس قوم کی ہنرمندی کی بھی، اور پھر ان کے عبرتناک انجام کی بھی۔ قرآن بھی کئی بار کہتے ہیں کہ کیا لوگ ان علاقوں سے گزرتے نہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ کیا وہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے؟ غور و فکر کی دعوت ہے اس میں۔ جی، اچھا، آپ نے شروع میں قوم سمود کا تعلق قوم عاد سے بھی جوڑا تھا۔ ان دونوں قصوں میں کوئی خاص ربط یا مماثلت ہے؟ جی، بہت گہرا تعلق ہے۔ نسبی طور پر تو ایک ہی سلسلہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے۔ قوم عاد پہلے گزری، جن کی طرف حضرت ہود آئے تھے، سمود ان کے بعد آئی۔ جغرافیائی طور پر بھی قریب تھے؟ جی، علاقے بھی قریب قریب تھے، اور دیکھیں نا مماثلتیں کتنی ہیں۔ دونوں قومیں بہت طاقتور تھیں، ترقی یافتہ تھیں۔ عاد کے اونچے ستونوں والے محل تھے، سمود پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے۔ اور انجام؟ عمل کرتے ہیں۔ واقعی۔ اچھا، تو یہ جو پوری بات چیت ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، قوم کا انکار، اونٹنی کا معجزہ، پھر عذاب، اس سب میں ہمارے لیے آج کے دور کے لیے کیا اہم اسباق ہیں؟ کلیدی نکات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا، سب سے بنیادی سبق تو وہی ہے، توحید، اللہ کی وحدانیت، یہی دین کی جڑ ہے۔ دوسرا، حق کے راستے پر صبر اور استقامت۔ حضرت صالح نے کیا کچھ نہیں سہا، تانے، دھمکیاں، مخالفت، لیکن وہ ڈٹے رہے، پیغام پہنچایا۔ صحیح۔ تیسرا، اللہ کی نعمتیں، چاہے وہ کوئی ہنر ہو، طاقت ہو، پیسہ ہو، ان پر شکر کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ قوم سمود کی تباہی میں ان کے اسی گھمنڈ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اور وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والی بات؟ صاف منع کیا گیا تھا کہ اسے چھیڑنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر حکم توڑا، نشانی کی بے حرمتی کی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی نشانیاں واضح ہو جائیں اور پھر بھی کوئی انکار کرے، مذاق اڑائے، تو پھر عذاب کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حدود کو توڑنے کا نتیجہ تھا۔ جی، اور یہ بھی کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مسلسل دعوت دی، مہلت بھی ملی، نشانیاں بھی آئیں، لیکن جب قوم نے حد ہی کر دی، سرکشی کی، تو مہلت ختم ہو گئی۔ تو یہ یاد دہانی ہے کہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ انبیاء کرام جو تنبیہ کرتے ہیں، جو خبردار کرتے ہیں، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ وہ قوم کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں کو جھٹلانا اصل میں اپنی ہی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت صالح کا پیغام تھا توحید کا، اونٹنی کا معجزہ ایک واضح نشانی تھی، ایک آزمائش بھی۔ قوم نے تکبر کیا، روایت پرستی میں پڑھ کر انکار کیا،
نشانی کی بے حرمتی کی اور آخرکار ایک ہولناک عذاب سے تباہ ہو گئی۔ جی، اور اس قصے میں ہمارے لیے توحید، صبر، شکر، عاجزی، توبہ کی اہمیت اور اللہ کی نشانیوں کے احترام کا سبق ہے، ایک لازوال سبق۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک گہرے سوال پر بھی لا کر کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ قوموں نے واضح وارننگز، کھلی نشانیوں کو نظر انداز کیا۔ کیوں؟ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی روایتوں کی وجہ سے، اپنے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے۔ اور انجام کیا ہوا؟ تباہی۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے جب معاشروں کو، تہذیبوں کو ایسی سچائیوں کا، ایسی تنبیہات کا سامنا ہوتا ہے جو ان کے بنے بنائے نظام کو، ان کے لائف سٹائل کو، ان کی سوچ کو چیلنج کرتی ہوں، تو رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ غور طلب بات ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو، چاہے وہ اکیلا ہو یا اجتماعی طور پر، تاریخ کے ان کھلے اسباق سے سیکھنے سے روکتی ہے؟ کیوں اتنی مزاحمت ہوتی ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے۔